اس زمانے کا ایک قصہ ہے جب یوسف نام کا ایک شخص گاؤں کے نوا میں ایک چھوٹے سے کھیت میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ بازار میں لوگوں کا گروسری لے جاتا اور چند درہم کماتا جو اس کے اپنے کھانے کے لیے بمشکل کافی ہوتا۔ وہ پہلے ہی 40 سال کا تھا، لیکن غربت اور تنہائی نے اسے شادی کرنے سے روک دیا۔ وہ بھولا بھالا آدمی تھا، بازار کی ہلچل میں دن گزارتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، صبح بازار جانا، لوگوں کا بھاری سامان اٹھانا اور رات کو اپنے کچے مکان کو لوٹنا۔ ایک صبح جب گرمی اپنے عروج پر تھی، یوسف بازار سے گزرتا ہوا ایک مصروف گلی کی طرف جا رہا تھا کہ ایک سوداگر کے لیے سامان لینے ایک گودام تک پہنچا۔ اچانک اسے ایک درخت کے نیچے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ احتیاط سے قریب آیا۔ وہاں ایک گندا سفید کپڑا پڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑا کھولا تو ایک چھوٹی بچی کی چیخ اس کے کانوں میں گونجی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ لڑکی اپنی آخری سانس تک مدد کی بھیک مانگ رہی ہو۔ یوسف نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کوئی قدموں کے نشان نہیں، کوئی انسانی آواز نہیں، صرف چلچلاتی ہوا اور چلچلاتی دھوپ کی آواز۔ یوسف نے لڑکی کو باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا دل ذمہ داری سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا، میں کیا کروں؟ ایک غریب مزدور جو بمشکل پیٹ بھرتا ہے اس بچے کی پرورش کیسے کرے گا؟ لیکن اس کا دل اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ جلدی سے گاؤں واپس آیا اور مریم نامی ایک عورت کے گھر گیا جو کہ ساتھ ہی رہتی تھی اور اپنی مہربانی اور سخاوت کے لیے مشہور تھی۔ مریم نے دروازہ کھولا اور بچے کو دیکھ کر حیرانی سے چیخ اٹھی، یوسف، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ بچہ کہاں سے لایا؟ کانپتی ہوئی آواز میں یوسف نے بچے کو صحرا میں ڈھونڈنے کا قصہ سنایا۔ مریم نے بچے کو غور سے دیکھا، ماہرانہ نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ بچہ چند ہفتوں سے زیادہ کا نہیں ہے، کسی نے اسے صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یوسف کو اپنے گلے میں گھٹن کا احساس ہوا۔ اتنا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم بچے کو اس طرح موت کے گھاٹ اتار دے؟ لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے پاس اسے کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مریم نے سر ہلایا اور کہا، یوسف، اس بچے کو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، آسمان سے ملنے والے رزق سے انکار نہ کرنا۔ خوف نے یوسف کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ سوچتا تھا کہ جب اس کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ بچے کی پرورش کیسے کرے گا؟ لیکن مریم کی باتوں نے اسے ہمت دی۔ اگلے دن یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ گپ شپ کرنے لگے۔ بعض نے یوسف پر شک کیا، کچھ نے اسے بتایا، اس نے سوچا کہ وہ پاگل ہے۔ وہ ایک لالچی سوداگر احمد کی دکان پر گیا جس کا سامان یوسف بازار میں خریدتا تھا۔ احمد نے طنزیہ انداز میں کہا، یوسف، میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک بچی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ اس کا رزق دے گا؟ یوسف کو اپنی توہین محسوس ہوئی لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے کچھ روٹی اور چند کھجور ادھار لی اور چلا گیا۔ جب وہ اپنے خستہ حال گھر میں واپس آیا تو اس نے مریم کو دیکھا جو پڑوسیوں سے دودھ ادھار لے کر بچے کو صبر و محبت سے پلا رہی تھی۔ یوسف نے بچے کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس کا نام کیا رکھوں؟ مریم نے مسکرا کر کہا، اسے ایمان کہو، وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تمہارے لیے اور ہم سب کے لیے۔ اس رات ایمان زور زور سے رونے لگی۔ اس کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ یوسف نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آئی۔ رات کو مریم کے گھر بھاگا۔ مریم نے بچے کی طرف دیکھا اور بے چینی سے بولی، یوسف، وہ بیمار ہے، ہمیں اسے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ یہ خبر یوسف کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ شہر کئی گھنٹے کے فاصلے پر تھا، سڑک مشکل تھی اور اس کے پاس ڈاکٹر کے علاج کے پیسے نہیں تھے۔ مریم نے سختی سے کہا کہ اگر ضروری ہو تو اپنی چادر بیچ دو لیکن اس بچے کی جان بچاؤ۔ طلوع فجر سے پہلے یوسف ایمان کے ساتھ اپنے بوڑھے گدھے پر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو صاف کیا اور اس نے خاموشی سے دعا کی۔ دوپہر تک تھک ہار کر وہ ڈاکٹر ابراہیم کے پاس پہنچا، ایک ادھیڑ عمر سفید داڑھی والا آدمی۔ ڈاکٹر نے بچے کا بغور معائنہ کیا اور کہا کہ وہ شدید بیمار ہے، اسے مہنگی دوا کی ضرورت ہے۔ یوسف نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ کتنا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، 20 دینار۔ اگر 2 دن کے اندر اس کا علاج نہ کیا گیا تو بچہ مار دیا جائے گا، وہ مر سکتی تھی۔ یوسف کو اپنے پیروں تلے زمین ہلتی محسوس ہوئی۔
اس کے پاس 1 دینار بھی نہیں تھا 20۔ وہ ڈر کر چلا گیا۔ وہ ایمان کو گلے لگا کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا، اس کا سر ہاتھوں میں تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ روٹی کی ٹوکری اٹھائے ایک پردہ دار عورت نے روکا اور پوچھا، بھائی کیا بات ہے، اب رک کیوں رہے ہیں؟ یوسف نے روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ عورت نے ترس بھرے لہجے میں کہا، یہیں ٹھہرو۔ وہ تھوڑی دیر بعد سفید لباس میں ملبوس ایک لمبے آدمی کے ساتھ واپس آئی۔ یہ میرا بھائی سعد ہے، ایک تذر صدمے نے آہستہ سے کہا۔ اس نے تمہاری کہانی سنی ہے اور مدد کرنا چاہتا ہے؟ یوسف نے شرمندگی سے پوچھا۔ دوا کے لیے 20 دینار۔ اسعد نے جیب سے پیسے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ بچے کو لے کر اس کا علاج کرو، اللہ مہربان ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سعد کا ہاتھ چوما اور شکریہ ادا کیا۔ وہ دوا خرید کر گاؤں واپس چلا گیا۔ مریم نے ایمان کو دوائیاں دینا شروع کی اور کچھ ہی دنوں میں بچے کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس کا گلابی رنگ لوٹ آیا اور اس کی معصوم آنکھوں نے یوسف کا دل خوشی سے بھر دیا۔ یوسف کو ایسی خوشی محسوس ہوئی جس کا اس نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ خوشی قلیل مدتی تھی۔ گاؤں والوں کو یوسف پر شک ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے بچہ چرایا ہے، دوسروں نے اس کی کہانی کو جھٹلایا۔ ایک دن گاؤں کے سردار عبداللہ نے اسے بلایا اور کہا کہ یوسف لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں اس معاملے کی تحقیق کروں گا، یہ بچہ واقعی کہاں سے آیا؟ یوسف نے غصے سے بھرے دل سے جواب دیا، میں نے اسے سہارا میں پایا۔ او عبداللہ، میں اللہ کے سامنے سچ کہہ رہا ہوں۔ وقت گزر گیا، ایمان بڑی ہو گئی، وہ یوسف کو دیکھ کر مسکرا دیتی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے کو چھوتی۔ یوسف کی اس سے محبت ہر اشارے کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی، لیکن غربت اس کو دبا رہی تھی۔ بازار میں اس کی اجرت ایمان اور مریم کی کفالت کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس نے اپنا گدھا بیچنے پر غور کیا، لیکن مریم نے انکار کر دیا۔ تم بازار کیسے جاؤ گے؟ جلدی مت کرو بیٹا۔ ایک دن جب وہ بازار سے اشیائے خورد و نوش لے رہا تھا تو اس نے ایک کنویں کو عجیب انداز میں چکر لگاتے دیکھا۔ اس نے قریب جا کر ایک پرانا کپڑے کا تھیلا پایا۔ اسے کھولا تو اس کے اندر سونے کے 20 پرانے سکے چمک رہے تھے۔ یوسف کا دل دھڑکا، یہ خواب تھا آ حقیقت؟ وہ بیگ لے کر بھاگا مریم کے پاس۔ یہ کہاں سے آیا یوسف؟ مریم حیرانی سے رو پڑی۔ یہ کہاں سے آیا یوسف؟ اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ مریم نے سنجیدگی سے کہا، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن ہوشیار رہو، کسی کو مت بتائیں ورنہ لوگ حسد کریں گے، آپ پر چوری کا الزام لگائیں گے۔ یوسف نے مریم کے مشورے پر عمل کیا۔ اس نے سونا محفوظ جگہ پر چھپا دیا۔ وہ احتیاط سے خرچ کرنے لگا۔ اس نے اپنے ایمان کے لیے دودھ اور اچھی خوراک خریدی۔ اس نے اپنی بوسیدہ چادریں بدلنے کے لیے خود نئے کپڑے خریدے اور اپنے گھر کی چھت کی مرمت کی۔ گاؤں والوں نے اس تبدیلی کو دیکھا اور اس سے سوال کرنے لگے، یوسف کے پاس یہ رقم کہاں سے آئی؟ کیا اس نے خزانہ ڈھونڈا یا چوری کیا؟ ایک دن احمد سوداگر نے تیز لہجے میں کہا، یوسف تم بہتر کام کر رہے ہو، کیا تمہیں یہ کسی سے وراثت میں ملا ہے؟ یوسف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ احمد، میں نے کسی کا حق غصب نہیں کیا ہوں، لیکن شکوک و شبہات بڑھتے گئے۔ ایک طوفانی رات یوسف کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ جب اس نے اسے کھولا تو 3 نقاب پوش اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ ایک نے کھردرے لہجے میں کہا، یوسف ہم جانتے ہیں کہ تم نے سونا پایا، کہاں ہے؟ یوسف نے جدوجہد کی لیکن وہ مضبوط تھے۔ وہ گھر کے کونے کونے میں گڑ گڑانے لگے۔ ایمان اٹھی اور زور زور سے رونے لگی۔ ایک ڈاکو نے غصے سے کہا، اسے چپ کرو ورنہ ہم تم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ یوسف نے ایک عجیب سی ہمت محسوس کی۔ وہ ایمان کے سامنے مضبوطی سے کھڑا ہوا اور چلایا، اسے مت چھیڑو، جو چاہو لے لو لیکن بچے کو مت چھونا۔ تبھی پڑوسیوں نے ان کی آواز سنی۔ ڈاکوؤں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چلوانے لگے، دوڑو، لوگ آ رہے ہیں۔ وہ گھر میں توڑ پھوڑ کر کے فرار ہو گئے۔ پڑوسیوں نے ہنگامہ دیکھا اور یوسف سے سب کچھ سنا۔ ایک بزرگ پڑوسی خالد نے کہا کہ یوسف، یہ سونا تمہارے لیے مسئلہ بن گیا ہے، گورنر کو بتاؤ تاکہ تم محفوظ رہو۔ دوسرے دن یوسف گورنر عبداللہ کے پاس گیا اور اسے حقیقت بتائی۔
عبداللہ نے کہا، تم نے اچھا کیا، ہم ڈاکوؤں کو پکڑ لیں گے، لیکن باقی سونا ہم نے محفوظ رکھا ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایمان اپنے پہلے الفاظ کہنے لگی۔ اس نے یوسف بابا کو بلایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کی چھوٹی انگلی۔ یوسف کا دل خوشی سے پگھل گیا۔ اس کے صبر اور قربانی کی وجہ سے گاؤں والے اس کی عزت کرنے لگے۔ ایک دن سیاہ عبائے پہنے ایک لمبا اجنبی آیا۔ اس نے کہا کہ میں اس علاقے میں کھوئی ہوئی لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ تم نے کچھ سنا ہے؟ یوسف کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کوئی آیا ہے ایمان لینے؟ اس نے احتیاط سے پوچھا۔ تم کون ہو اور اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس شخص نے اپنا تعارف ایمان کی والدہ کے بھائی عادل کے طور پر کرایا۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کی بہن مر گئی ہے اور اس کی بیٹی سارا ایک عورت کے پاس رہ گئی ہے، لیکن وہ عورت لڑکی کو دریا میں پھینک کر غائب ہو گئی تھی۔ یوسف کا دل غصے سے بھر گیا۔ اتنا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس نے عادل سے کہا، میرے پاس بچہ ہے، لیکن میں اسے کسی کو نہیں دوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ سچ ہے۔ عادل نے کہا، میں اسے لینے نہیں آیا، میں صرف اپنی بہن کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے سارا کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھایا اور بتایا کہ بچے کے دائیں کندھے پر ایک چھوٹا سا نشان ہے۔ یوسف کو یاد آیا کہ ایمان کے کندھے پر بھی ایسا ہی نشان تھا۔ یوسف نے عادل کو گھر بلایا۔ عادل نے ایمان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ وہ ہے، اس کی آنکھیں اور مسکراہٹ میری بہن جیسی ہے۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ عادل نے اسے بتایا کہ اس کی بہن کا شوہر ایک ظالم آدمی تھا جس نے اسے اور بچے کو چھوڑ دیا۔ بہن غم سے مر گئی اور عادل اس وقت اس سے بے خبر تھا کیونکہ وہ سفر کر رہا تھا۔ یوسف کو گہرا درد محسوس ہوا۔ کتنے بچے بڑوں کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتتے ہیں؟ عادل نے پوچھا، تم اسے رکھو گے یا میں اسے لے لوں؟ یوسف نے ایمان کی طرف دیکھا جو بے فکر ہو کر کھیل رہی تھی اور مضبوطی سے بولا، اب وہ میری بیٹی ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم اس کے چچا ہو، تم جب چاہو اسے مل سکتے ہو۔ عادل نے تشکر سے جواب دیا، یوسف تم نیک آدمی ہو، اللہ نے یہ بچہ تمہارے سپرد کیا کیونکہ تم اس کے حقدار تھے۔ عادل ہر ماہ ایمان کے پاس آنے لگا۔ وہ اس کے لیے کھلونے اور تحائف لے کر آیا اور یوسف کو مالی امداد بھی فراہم کی۔ اس کی مدد سے یوسف نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی جہاں وہ بازار سے خریدی ہوئی چیزیں بیچتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہتری آنے لگی۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ ایک دن احمد تاجر نے معافی مانگی، میں نے آپ کے بارے میں غلط سوچا تھا۔ یوسف اب ایک صالح اور صابر آدمی ہے۔ یوسف نے دل کی گہرائیوں سے اسے معاف کر دیا، لیکن وہ لوگوں کی ماضی کی بدگمانیوں کو نہیں بھولا۔ سال گزر گئے۔ ایمان ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی بن گئی۔ اس نے یوسف کی دکان میں مدد کی، قرآن پڑھا اور گاؤں کے بچوں سے پیار کیا۔ لیکن ایک دن ایک نیا امتحان آیا۔ فہد نامی ایک مالدار آدمی فخری لباس میں ملبوس اور اچھی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں آیا۔ اس نے یوسف سے کہا کہ میں عادل کی بہن کے شوہر کا کزن ہوں، سنا ہے تم میرے رشتہ دار کی بیٹی کی پرورش کر رہے ہو، میں اسے لینے آیا ہوں۔ یوسف کا خون ابل پڑا۔ اس نے کہا، تم کون ہو، اتنے سالوں بعد اسے مانگنے آئے ہو؟ فہد نے جھنجھلا کر جواب دیا، وہ میرے خاندان سے ہے، میں اسے بڑے گھر میں پالوں گا۔ یوسف نے سختی سے انکار کر دیا۔ ایمان میری بیٹی ہے، میں نے اسے رجت کے ساتھ پالا ہے۔ فہد نے غصے سے کہا، میں عدالت جا کر ثابت کروں گا کہ وہ میرے خاندان سے ہے۔ یوسف پریشان تھا، تھک گیا تھا۔ وہ بھاگ کر عادل کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ عادل نے غصے سے کہا، فہد ایمان کی خیریت نہیں چاہتا، وہ میری بہن کی وصیت میں رہ جانے والی رقم کے بعد ہے، جس کا مجھے حال ہی میں پتہ چلا ہے۔ یوسف سمجھ گیا کہ فہد کا مقصد پیسہ ہے۔ اس نے کہا، میں اسے ایمان نہیں لینے دوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ پڑے۔ اگلے دن فہد وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوا۔ یوسف کا دل خوف سے بھر گیا، لیکن وہ آگے بڑھا اور بہادری سے لڑا۔ قاضی صالح، جو کہ ایک بزرگ اور دانا آدمی تھے، نے دونوں فریقوں کی بات سنی۔ فہد نے کہا، ایمان میرے گھر والوں سے ہے، اسے ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، یہ غریب مزدور اسے اچھی زندگی نہیں دے سکتا۔ یوسف نے کانپتی لیکن مضبوط آواز میں کہا، میں نے اسے صحارا میں مرتے ہوئے پایا، میں نے اس کی جان بچائی، میں رات بھر جاگتا رہا، اسے اٹھاتا رہا، وہ مجھے بابا کہتی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ قاضی نے ایمان سے پوچھا کہ بیٹی تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟
عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ ایمان نے پہلے فہد کی طرف دیکھا، پھر یوسف کی طرف، جس کا چہرہ محبت اور تھکن سے لبریز تھا۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میں اپنے بابا یوسف کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے والد ہیں جنہوں نے مجھے پیار دیا اور میری جان بچائی۔ کمرہ عدالت میں موجود لوگ جذباتی ہو گئے۔ قاضی نے کچھ دیر سوچا اور کہا، بچہ دل سے بولا، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کون اس کا مستحق ہے۔ فیصلہ یوسف کے حق میں ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایمان کو یوں گلے لگایا جیسے اس نے پوری زندگی کو سنبھال رکھا ہو۔ فہد غصے سے چلا گیا۔ لوگوں نے یوسف کو مبارکباد دی۔ وہ ایمان کے ساتھ گاؤں واپس آیا، جہاں ان کا استقبال تالیوں سے ہوا۔ مریم اس کے دروازے پر بیٹھی اور مسکراتے ہوئے کہا، یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اس بچے کو اس سے کہا۔ سال گزر گئے۔ ایمان بڑی ہو کر ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی بنی۔ اس نے تعلیم حاصل کی اور گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی شادی ایک شریف لڑکے سلیم سے ہوئی۔ یوسف نے خوشی خوشی اسے اجازت دے دی۔ ایمان نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کا نام یوسف رکھا۔ یوسف اپنے پوتے کے ساتھ کھیلا اور خوشی سے ناچنے لگا۔ ایک شام یوسف اپنے گھر کے سامنے کھڑا ساحرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور کہا، کیا تمہیں کبھی مجھے ساحرہ سے اٹھانے پر افسوس ہوا ہے؟ اور یوسف نے اس کے بالوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، افسوس؟ ہر سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا۔ آپ میری رحمت ہیں، میری نجات۔ وہ ایمان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے کہا، اور تم نے مجھے 2 بار بچایا، موت سے اور ظلم سے۔ یوسف کی موت بڑھاپے میں دردناک موت ہوئی۔ گاؤں والوں نے اسے مسجد کے قریب دفن کر دیا۔ حکیم عبداللہ نے اس کی قبر پر کہا، یوسف صرف ایک مزدور نہیں تھا، وہ دلوں کے محافظ تھے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ غربت دینے سے نہیں روکتی اور نقصان ختم نہیں ہوتا۔ ایمان نے اپنے والد کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا، الوداع میرے پیارے والد۔ آپ نے مجھے سکھایا کہ رشتے خون سے نہیں رحم سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی رحمت عطا فرمائے اور آپ صبر کریں، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اس وقت تک اللہ نگہبان ہے۔